اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم دنیا دار ہیں؟ اس کا بالکل واضح جواب ہے کہ ہاں، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ اسلام سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ قرآن سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ نہیں، ہوا کرے۔ ہاں، بس زبانی کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر کلمے کے تقاضے کیا ہیں نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ رسول پہ نام تو لیتے ہیں، لیکن رسول کی دعوت کیا ہے یہ تو نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو ہم اپنا رب کہتے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کیا ہیں، اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دنیا داری ہو گئی نا ساری۔ اب دنیا یہ اب صرف باقی کیا رہ گیا؟ جب اب اللہ سے ناواقف ہیں اور واقف بھی نہیں ہونا چاہتے، اللہ سے، اس کے رسول سے، دین اسلام سے، جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں بس دے نمازیں ہوں، دے نمازیں۔ ابھی عصر کا وقت ہے، 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ ہے، بس وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر عشاء کے جو ہیں 4 نوافل جو ہیں پڑھ رہے ہیں، اور چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح بھی گھما رہے ہیں، لیکن ہیں دنیا دار، ہیں دنیا دار، منزل دنیا ہے اور کچھ چاہتے نہیں۔ یہ ظاہر بینی ہے بس۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ ماعون میں کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ الَّذِينَ يُرَاؤُونَ، یہ ریاکار ہے، ریاکار دنیا دار، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ دنیا دار ریاکار ہوتا ہے۔ ریاکاری کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کوئی کام نہ کریں تو ریاکاری، غیر اللہ کے لیے کریں تو وہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، چھوٹی سی ریاکاری، مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو ریاکاری کیا ہوتی ہے اصل میں ریاکاری کہ آپ زندگی غیر اللہ کے لیے گزاریں۔ یہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دی، غیر اللہ زندگی آئی ہے اللہ کے لیے، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کو مقصود بنا کے، اللہ کے لیے آپ زندگی گزاریں۔ لیکن اگر آپ غیر اللہ کا مطلب دنیا کے لیے، ما سوی اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اگر آپ زندگی گزارنے کا عزم کر لیں تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر غیر اللہ ہے۔ اس لفظ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ریاکاری ہماری مفہوم میں تو بڑے محدود مفہوم ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ریاکاری یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ کا کوئی عمل اللہ کے لیے نہ ہو۔ مومن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے اپنے بندوں کی کہ یہ مجھے یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں، یعنی ہر کام میں ان کی للہیت ہوتی ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بازار میں جا کے محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، سارے کام میں ان کی للہیت ہوتی ہے۔ ہمارے تو کسی کام میں بھی للہیت نہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا اس بات، للہیت نہیں ہے۔ مزوں کے لیے، در حقیقت ہم مزوں کے لیے جی رہے ہیں۔ جو بھی جتنا مزہ حظ اٹھا سکتا ہے لذات دنیا، تو اس کے لیے ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ یار قارون تھا ایک
موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا فرد تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا. یہ میں ایک بات کے لیے اس کا تذکرہ کروں، ورنہ قصے کہانیاں سنانا میرا طریقہ نہیں ہے. ان قارون من قوم موسیٰ، قارون جو تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کا واقعہ ہے تو قوم موسیٰ میں سے تھا، اور یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ فرعون کے دربار میں لگ گیا تھا، اس کا وہ حمایتی تھا، یہ وہ پیسہ اس نے کما لیا تھا بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا اس کے پاس دولت تھی، خزانے تھے کہ اس کی چابیاں جو تھیں وہ ایک مضبوط پہلوانوں کی جماعت ہی اٹھا سکتی تھی، کوئی ایک فرد نہیں اٹھا سکتا. اب یہ خزانوں کی چابیاں، اب مثال کے طور پہ 2 کلو سونا ہے تو 2 کلو کا تو ایک نازک سی خاتون ہو تو 2 کلو کا تھیلا شاپر اٹھا سکتی ہے نا. تو 2 کلو سونا کتنا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. تو وہ خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں. اب خزانہ کا آپ دیکھ لیں، کیا ظاہر ہے کہ وہ چابی ہوگی تو اس میں 2 کلو سونا تو نہیں ہوگا، یا ہیرے جواہرات تھوڑے سے تو نہیں ہوں گے. ایک بہت بڑا صندوق بند بھر گیا، اس کو تالا لگا کے اس کی چابی، پھر دوسرا صندوق، پھر تیسرا. اب میں اکیلے یعنی 100 خزانے ہوں تو اس کی چابیاں میں اکیلے ایک شاپر میں پکڑا دیں مجھے. چابی تو تھوڑی سی ہوتی ہے، 100 گرام کی ہوگی یا جو بھی ہوگی. تو مجھے 100 خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دیں، اکیلا ایک خاتون خانہ بھی اٹھا سکتی 100 خزانوں کی چابیاں. تو اس کے خزانے اتنے تھے کہ اس کی چابیاں پہلوانوں کی مضبوط لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، مضبوط پہلوانوں کی ایک جماعت اس کو اٹھاتی تھی، اتنی دولت تھی. تو اس کو دیکھ کے بعض لوگ حسرت، یا ویلتا یا لیت لنا مثل ھذا، اور کما قال ایسی آیت ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی بعض مسلمان اس کو دیکھ کے یار ایسی ہمیں بھی ایسی اتنی دولت ہماری بھی ہوتی. تو بہرحال تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم دنیا دار ہیں؟ دیکھیں، خالص دنیا دار ہے. ہماری زندگی میں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اگر ہے تو صرف ظاہری طور پہ ہے. اسلام ظاہر میں ہے، اس کے باطن سے ہم ناواقف ہیں. جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باطن کا مقصد کیا ہے اس سے ہمیں ناواقفیت ہے، نہ ہم اتنی گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں نا زیادہ باریکیوں میں نہ جاؤ، زیادہ اتنی ہمیں پٹی نہ پڑاؤ. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، بس ہمیں زیادہ نہیں اس میں ان ہونا، دین میں زیادہ نہیں ان ہونا. اور کوئی پٹی پڑھاتا ہے تو ہمیں اول تو وہ چینل ہی بدل دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا داری جو ہے یہ ایک لعنت ہے، کیونکہ دنیا لعنت ہے. اگر کوئی دنیا کے پیچھے پڑ گیا تو یہ ایک لعنت ہے. دنیا لعنت ہے اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو. اور یہ میرے رسول کا فرمان ہے کہ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے، لعنت اللہ کی رحمت سے دور، اور لعنتی ہے اس میں جو کچھ بھی ہے. لیکن ذکر اللہ کی یاد، اللہ کی یاد سے تو ہمارا دل کبھی کا غافل ہے. تو بہرحال دیکھیں، یہ دنیا داری جو ہے یہ ایک لعنت ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے. دیکھیں، دنیا کے ذریعے ہم نے آخرت اور جنت کو کمانا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا کو چھوڑنا نہیں، ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے. لا رحبانیت فی الاسلام، اسلام میں رحبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے. اب دنیا اس لیے ہے کہ اس کو بیچ کے آپ آخرت کا سودا کر لیں. بہت آسان بات ہے، دنیا کو بیچ کے آپ جنت کو خرید لیں. یہ دنیا ایک نقد سودا ہے، اس کو آپ یعنی اس میں لذات کو فراموش کر کے آپ اس میں محنت کا ذہن بنا لیں. لذات دنیا کو ترک کر کے اس میں آپ محنت کا ایک ذہن بنا لیں اور محنت کریں، آخرت کے لیے جئیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں. تو
انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم